مفتی سہیل رضا امجدی صاحب سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا، لیکن اس سوال میں ایک سوال اور قائم کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، تصنع، بناوٹ اور ریاکاری اب قربانی سے خالی نہیں، اب قربانی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، محال ہے۔ سگے بھائیوں میں کمپٹیشن ہے، تو 4 لاکھ کا لایا، میں 6 لاکھ کا لاؤں۔ اب یہ قربانی کرتے وقت جذبہ، نیت کیا ہونی چاہیے تھی، کیا ہونی چاہیے، اور آج اس تصنع سے میں نکلوں کیسے، آج کے دور کو کیسے نکالیں گے، اسی سوال میں۔ اچھا دیکھیں، آپ کی گفتگو سے اور قبلہ مفتی صاحب نے جو ایک سوال بھی اٹھایا، جواب بھی دیا کہ عام طور پر یہ جو قربانی کے ایام آتے ہیں، ان ایام میں جو ہمارے کچھ موم بتی مافیا ہیں جی یا لبرلز کے لیجئے، وہ باقاعدہ یہ سوال اٹھاتے ہیں قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے یار، کسی بچی کی شادی کرا دو، یہ کرا دو۔ میں پہلی بات یہ کہوں گا، دیکھیں کہ شریعت مطہرہ قربانی ہمیں یہ بھی درس دیتی ہے کہ آپ کو جو سمجھ آ رہا ہے وہ نہیں، صحیح بات، جو شریعت مطہرہ بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ پر لاگو کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو وہی پر وہ ضروری ہے۔ آپ کہیں کہ میں رمضان سے 1 مہینہ پہلے روزے رکھ لوں، ماہ رمضان میں ذرا چھوٹ جاؤں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ صحیح بات، جب آپ کا اسلام میں رجسٹر میں نام شامل ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے، میں اس کی مثال دوں کہ ایک 5000 کا نوٹ ہے، ٹھیک ہے نا، جب تک گورنمنٹ کے نزدیک چلن ہے وہ چلتا رہے گا۔ صحیح بات، جب اس کے نزدیک چلن نہیں ہوگا، وہ اناؤنس کر دے کہ جی آج کے بعد سے یہ چلن نہیں ہوگا، تو مجھے بتائیں کہ اس نوٹ کی کوئی حیثیت ہے؟ صحیح بات ہے، کوئی نہیں ہے۔ اچھا، کوئی یہ کہے کہ جب کوئی سودا وغیرہ ہوتا ہے تو ایک اسٹامپ پیپر ہوتا ہے، کوئی یہ کہے نہیں جی میں چاندی کے ورک کا اسٹامپ پیپر لاتا ہوں، اس پر وہ مہر وغیرہ نہ ہو، میں لکھ کے دیتا ہوں، تو کوئی مانے گا؟ قابل قبول کچھ بھی ہوگا وہی کہ جس پر گورنمنٹ کی مہر ہوگی، مہر لگی۔ تو شریعت میں وہی کام اتھورائزڈ ہوگا جس پر شریعت کی مہر ہوگی۔ واہ، کوئی یہ کہے کہ میں سونے چاندی کے ڈھیر لگا دوں اور میں اتنے غریبوں کی شادیاں کر دوں اس دن، نہیں، قربانی کرنی ہوگی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، تجربہ ہے، یہ تجربہ ہے کہ جو قربانی کرنے والے ہوتے ہیں وہی غریبوں کی شادیاں کرواتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ یہ جو بکواسیں کرنے والے ہوتے ہیں یہ صرف فیس بک کے مجاہدین ہوتے ہیں، یہ باتوں کے غازی ہیں، اعمال سے ان کا کوئی کردار سے واسطہ تک نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن بھی نہیں پڑھتے، کسی کو اصالہ ثواب کرنے کے لیے موم بتیاں جلا کر ان کے نزدیک اصالہ ثواب ہو جاتا ہے۔ قرآن نہ پڑھنا کسی بھی ایک اسلامک NGOs کے رکن نے یہ سوال نہیں اٹھایا، یہ عام افراد، دیکھیں عام قبیل، جو بات تو یہ ہے کہ جو اس طریقے سے سوالات کوسچنز ریز کرتے ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جو وہ ہیں وہ تو ہمارے سروں کے تاج ہے، جو اسلام کی بات کرتے ہیں۔ آپ کی بات بہت مجھے آج حاصل کلام لگی ہے، جو قربانی کرتا ہے وہی شادیاں بھی، جی یہ تجربہ ہے، آپ کر کے دیکھ لیں۔ صحیح بات۔ اچھا، دوسری بات کہ میری قربانی، میرے بھائی نے 4 لاکھ کا لیا ہے، نہیں میرے پڑوسی نے 5 لاکھ کا لیا ہے، میں قرض اٹھا کر 6 لاکھ کر لوں گا۔ اب تو مسئلہ ہو گیا، اب تو اس کو دیکھ، اب میرے ناک کی بات، اب ناک کی بات، استغفر اللہ۔ اور یار میں کمزور جانور لاؤں گا تو میں محلے میں منہ کیا دکھاؤں گا؟ صحیح بات، اللہ رب العالمین یہ دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کیوں؟ قربانی ہوتی ہی اللہ کی رضا کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، نہ وہ دیکھتا ہے، وہ تو خود فرما رہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ قربانی کا گوشت، یہ خون اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے؟ نہ، اس میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتی۔ ایک چیز پہنچتی ہے، وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارا تقوی، تمہارا اخلاص، تمہارا اللہ سے ڈرنا، تمہارا اللہ کی خاطر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پہنچ رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے چاہے آپ کروڑ روپے کی قربانی کر دیں، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ جہاں پر آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی قربانیوں کا ذکر ہوا نا، وہاں پر آخر میں فرمایا، یہ 6 پارے میں ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 ہے، اس میں آخر میں کیا فرمایا؟ انما یتقبل اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرماتا ہے، کس کی؟ ظالمین کی، فاسقین کی، ریاکاری کرنے والوں کی، منافقین کی نہیں۔ جو ریاکاری کرنے والے ہیں وہ کروڑوں روپے لگا دیں، الذین ینفقون اموالہم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ جو ریاکاری کے لیے ایسا کرتے تو وہ اللہ پر اور یوم آخر پر یقین نہیں رکھتے، وہ تو شیطان کے ساتھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قبول کس کی فرماتا ہے؟ من المتقین، جو متقین ہیں ان کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، کتنا ہی کمزور جانور ان کا، ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی کا خیال نہیں کرتے، وہ اللہ کی رضا کی خاطر مہنگے سے مہنگا جانور لیتے ہیں، ان کو استطاعت ہے، وہ بالکل صحیح کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں بات ان کی کر رہا ہوں کہ میری ناک نہ کٹ جائے،
لوگ کیا کہیں گے. ارے میرے بھائیوں میری بہنوں یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے راضی ہوتا ہے. قربانی چونکہ اللہ کی بارگاہ میں ہے تو پھر جذبہ اور نیت بھی وہی ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے تقوی چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے اخلاص چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا. اسی لیے دیکھیں نا کہ بکل شعرۃ حسنہ, قبلہ مفتی صاحب نے بھی پڑھا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے, ہر بال کے بدلے میں. یہاں تک میں نے پڑھا حدیث کریمہ میں قربانی کا جو خون ہے وہ زمین پر ابھی نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام مقبولیت تک پہنچ جاتا ہے. یہ قربانی کا نتیجہ ہے جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. اور پھر آخری بات اس میں یہ کروں گا کہ دیکھیں اصل میں جس طرح میں نے پہلے بھی کہا نا کہ ہم اپنی ہونا یہ چاہیے کہ اپنی خواہشات پر, اپنی تمناؤں پر, اپنی انانیت پر, اپنے اندر کے بت پر چھری پھیریں. ٹھیک ہے نا, یعنی جانور پہ نہ پھیریں, اپنی انانیت پر بظاہر تو اس پر پھیر رہے ہیں لیکن نفس امارہ, اپنی خواہشات, اپنے نفس امارہ, ہر چیز کو کاٹ. دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کریں. آج بھی منی میں وہ منحر موجود ہے, گنبد سا بنا ہوا ہے. جب گائیڈ ہمیں کہتا ہے نا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی اپنے بیٹے کی, اسماعیل علیہ السلام کی, ابھی ذبح نہیں ہوئے لیکن ذبیح اللہ کہلوائے. ٹھیک ہے نا, تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج بھی اللہ رب العالمین سب کو دکھائے, آج بھی وہ منظر دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. کیوں کہ اخلاص تھا, للہیت تھی, اللہ کے نبی اور سب کچھ قربان کرنے کا عزم تھا, تو اسی لیے ان کی یاد میں آج تک ہم قربانی کرتے ہیں. اچھا میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں عام طور پر ہرن جائز ہے, عام طور پر شتر مرغ جائز ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قربانی میں خاص طور پر جو پیٹ اینیمل ہے نا, جو آپ پالتے ہیں, بالکل پالتو ہوتے, چلتے پھرتے ہیں آپ کے ساتھ. کیوں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ وہ قربانی کے جانور لے لینا, وہ ذبح کر دینا لاپرواہی سے. نہیں نہیں نہیں, آپ پالیں اسے, آپ اس سے پیار کریں, آپ اس سے محبت کریں, آپ کی اٹیچمنٹ اس کے ساتھ ہونی چاہیے, پھر قربانی کریں تو اللہ رب العالمین اس قربانی کو قبول فرماتا ہے. سب ٹو بی ویری آنیسٹلی یہ بات بالکل فیکٹ اینڈ فگرز بتا رہا ہوں آپ کو. 5 روز پہلے بھی اگر آپ لے آئیں اور اسے پراپر آپ فیڈ کرائیں, کھلائیں پلائیں, ایک دن بھی پہلے لے آئیں, آپ کی اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن یہ میں نہیں کہتا کہ جو لاپرواہی سے کرتے قبول نہیں ہوتی. اصل چیز یہ ہے کہ اس کو پیار کریں, محبت کریں, اور پھر اس کے بعد گویا کہ اپنی تمناؤں پر چھری پھیریں. اللہ اکبر. بعض لوگ ظاہر تصنع سے, بناوٹ سے ریاکار, مشترکہ طور پہ مفتی صاحب اور میں ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو تصنع اور ریاکاری سے بچنے کی خاطر آخری ایام میں جانور لاتے ہیں, لاکھوں کے جانور, اور وہ انہیں فوری طور پر اللہ کی راہ میں اللہ صبح خود کھڑے ہوتے ہیں, قربان کرواتے ہیں, پوری ذمہ داری سے گوشت تقسیم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ اخلاص میں نے ایسے بھی لوگ دیکھیں قبلہ مفتی صاحب کے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں لاتے, اور جو قربانی کا جانور بڑے اچھے لاتے ہیں لیکن ایسا پیار کرتے ہیں گویا کہ اپنی اولاد ہو, اپنی پراپرٹی ہو. کیا بات, بہت خوب.